میرا نام امجد ہے، جبکہ میری ماں کو سب ماں جی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ پورے محلے کی ماں جی تھی، جبکہ میں انہیں اماں بھی کہتا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر کے ایماندار کلرک تھے۔ ہمارا گھر کراچی کی ایک ایسی کچی بستی میں تھا جو کہ بہت امیر سوسائٹی کے قریب واقع تھی۔ یہ کچی بستی دراصل اس بڑی اور امیر سوسائٹی کے رہنے والوں کے لیے لیبر سپلائی چین تھی۔ چونکہ میرے والد کی آمدنی نہایت تھوڑی تھی، اسی لیے ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ چنانچہ میں نے بچپن سے لڑکپن تک ماں جی کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا۔ ماں جی کے بھی ہر نوجوان لڑکی کی طرح شادی کے کچھ خواب تھے، لیکن جب مقدر نے وہ خواب توڑ دیے تو انہوں نے وہ تمام خواب مجھ میں منتقل کرنے کی ٹھان لی۔ گھر کی آمدنی بڑھانے اور مجھے کسی اچھے اسکول میں داخل کرنے کے لیے ماں جی نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ امیر بستی میں کہیں قرآن پڑھاتی، کہیں کپڑے سیتی اور کہیں کھانا پکاتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا پتہ بہت بعد میں چلا، کیونکہ وہ کام پر میرے اسکول جانے کے بعد جاتی تھی اور میرے واپس آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ ماں جی جس گھر میں قرآن شریف پڑھانے جاتی تھی وہ ایک ادارے کے چیف انجینئر کا گھر تھا، لیکن وہ انجینئر پروفیسر صاحب کہلاتے تھے۔ پروفیسر صاحب نہایت شریف آدمی تھے۔ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک میں واپس آ گئے تھے۔ وہ ماں جی کو آپا کہہ کر بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپا، امجد کو تعلیم ضرور دلوانا اور کوشش کرنا کہ وہ بھی میری طرح انجینئر بنے، کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو کہ تمہیں آگے کی طرف لے کر جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پڑے تو آپا تکلف نہ کریں۔ یوں تو ماں جی نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ باتیں بہت بڑی پڑھی لکھی اور فلسفیانہ کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ ماں کا زیور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کا زیور اس کی تعلیم۔ میں نے مذاق میں پوچھا، تعلیم کا زیور کیا ہے؟ تو بے ساختہ کہا کہ تعلیم کا زیور تحقیق یعنی ریسرچ، اور تحقیق کا زیور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات یعنی انوویشن۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ تعلیم ہمیں اس کے علاوہ کیا دیتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے؟ تو وہ میرے گال پر پیار کر کے کہتی، بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ تو جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تعلیم تمہارا دماغ روشن کرتی ہے اور تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ ماں جی کہتی تھی کہ غلطی کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ غلطی سے نہ سیکھنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ اگر زندگی میں جیتنا چاہتے ہو تو ہارنے پر مسکرانا سیکھو۔ یہ فن سیکھ جاؤ گے تو جیت خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ وہ جب بھی مجھ سے باتیں کرتی تو اختتام اسی بات پر ہوتا کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی زمین کا اور اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتا۔ گھر میں زیادہ تر غربت کے باوجود اماں کے پاس سونے کی 4 چوڑیاں تھیں جو وہ اپنی چارپائی کے نیچے دھرے ٹرنک میں رکھتی تھیں۔ وہ چوڑیاں ان کی ماں نے ان کی شادی کے تحفے میں دی تھی۔ ماں جی کہتی تھی، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور ان کو اپنی بہو کو دوں گی۔ وہ یہ چوڑیاں صرف خاندان کی کسی شادی ہی میں پہن کر جاتی تھیں۔ حالات سے تنگ آ کر کئی بار ابا نے کہا، یہ چوڑیاں بیچ دو تاکہ کچھ دن کے لیے گھر کے حالات صحیح ہو سکیں۔ اس پر گھر کا ماحول بگڑ جاتا تھا، لیکن اس جھگڑے میں اماں ایک بھوکی شیرنی کی طرح ٹرنک اور ابا کے درمیان کھڑی ہو جاتی کہ یہ چوڑیاں میری ماں کی نشانی ہیں، اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ امجد کی دلہن کو دی جائیں۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ چوڑیاں نہیں بیچوں گی۔ میں نے اسی ماحول میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور پھر 2 سال بعد FSC بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب ماں جی نے کہا کہ میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں، اپنا نتیجہ ان کو دکھاؤں اور مشورہ لوں کہ اب میں کیا کروں۔ جب میں پروفیسر صاحب کے گھر گیا تو ایک نہایت شفیق استاد کی طرح انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹا اب آپ انجینئرنگ میں داخلے کے لیے اپلائی کریں تاکہ آپ کی ماں کا خواب پورا ہو سکے۔
جب میرا انجینئرنگ کالج میں داخلے کے لیے میرٹ لسٹ میں نام آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں جی بھی بہت خوش تھی، لیکن تھوڑے دن بعد اس کی فکر شروع ہوئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں نے ماں سے کہا تو بولی کہ جہاں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اور منزلیں بھی آسان کر دے گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن ماں ایک لفافے میں 5,000 روپے لائیں اور میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی، بیٹا تو انجینئرنگ کالج میں داخلہ فیس جمع کرا دے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رقم انہوں نے پروفیسر صاحب سے ادھار لی ہے، جو کہ اب وہ اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہیں گی۔ وقت گزرتا رہا، میں انجینئرنگ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سال کے بعد آخری سال میں پہنچ گیا۔ ہر سال ماں یہ رقم لاتی اور مجھے فیس جمع کرانے کا کہہ دیتی۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ رقم پروفیسر صاحب ہی دیتے ہیں، اور میں ان 4 سالوں میں پروفیسر صاحب کے سامنے آنے سے کترانے لگا تھا اور مجھے ان کے سامنے آنے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئر بننے کے بعد پہلی تنخواہ سے پروفیسر صاحب کا قرض اتار دوں گا تاکہ میری ماں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے انجینئرنگ کے آخری سال کے امتحانات ہو چکے تھے، نتیجے کا انتظار تھا۔ ماں جی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ اب ان کا بیٹا بھی پروفیسر صاحب کی طرح انجینئر بننے جا رہا ہے۔ لیکن ایک دن نہ معلوم کیا ہوا، اماں جی کی طبیعت صبح سے خراب تھی، وہ چپ چپ سی تھی۔ وہ شام میں عشاء کی نماز کے لیے جا نماز پر بیٹھی، سجدے میں گئیں اور اٹھ نہ سکی۔ میری ماں میرا نتیجہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ ماں کے سونے کے بعد ابا نے میرے ساتھ ماں کا ٹرنک کھولا تاکہ ان کے کپڑے محلے کی مسجد میں بھجوا دیں اور ماں کی چوڑیاں احتیاط سے رکھ دیں تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے۔ لیکن جب ٹرنک کھولا تو اس میں چوڑیوں کا ڈبہ خالی تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا کہ چوڑیاں کس طرح چوری ہو گئیں۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کے خالی ڈبے میں تہہ کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے وہ کھولے تو میرے دل کو شدید دھکا لگا کہ ارے یہ تو میرے انجینئرنگ کے 4 سال کی 4 رسیدیں تھیں۔ میری چیخ نکل گئی کہ میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنے بیٹے کی تعلیم پر لٹا دی، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ ماں یہ رقم پروفیسر صاحب سے ادھار لا رہی ہیں۔ میں اس دن اتنے زور سے رویا کہ شاید ماں کے مرنے پر بھی نہ رویا تھا، اور نہ معلوم کتنی دیر تک روتا رہا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا قرض ضرور اتاروں گا۔ ماں کی وفات کے کچھ دن بعد میرا انجینئرنگ کا نتیجہ آیا تو میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے امریکہ میں میرے گریڈز کی بدولت ڈور ٹو ڈور اسکالرشپ مل گئی۔ میں امریکہ آ گیا۔ میں نے یہاں سے ماسٹرز بھی اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ میں نے امریکہ میں 5 سال ملازمت کر کے ایک اچھی رقم جمع کی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی مٹی اور اپنی ماں کا قرض ادا کروں۔ میں پاکستان واپس آ گیا۔ آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کا مالک ہوں۔ میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ میرا گھر اس کچی بستی کے قریب ہے جہاں کبھی میں اپنی ماں جی اور اپنے بابا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میری کمپنی کا منافع کروڑوں میں ہے۔ میں نے اپنی زمین کا قرض اتارنے کے لیے پاکستان میں فیکٹری لگائی اور ماں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے سالانہ منافع میں سے ہر سال 25% ماں جی کے نام پر قائم ایجوکیشن فنڈ میں دیتا ہوں، جس کی رقم اس کچی بستی کے طالب علموں پر خرچ کی جاتی ہے جہاں میں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ میں نے ماں کی خواہش کے مطابق کچی بستی میں ایک ورکشاپ کھلوا دی ہے جہاں نئی چیزیں بنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن میری ماں سچ کہتی تھی کہ مٹی اور ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب میری ماں نے اپنی 4 چوڑیاں میری تعلیم پر قربان کی تھیں تو وہ اس کا کل سرمایہ تھا۔ لیکن میں آج بھی اپنے سرمایہ سے صرف 25% تعلیم پر خرچ کر کے 75% رقم کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔
ماں جی آپ ٹھیک ہی کہتی تھی، ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا۔